اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اقسام التقابلی للتقابلی اربعۃ اقسام۔ الاول تقابل النقیضین او السلبی والایجابی مثل انسان ولا انسان یا انسان ولا انسان، سواد ولا سواد، منیر و غیر منیر۔ والنقیضان امران وجودی وعدمی، ای عدم لذلک الوجودی وہما لا یجتمعان ولا یرتفعان ببدیہۃ العقل ولا واسطۃ بینہما الی آخرہ۔ خوب آگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ بما ہو لفظ متعدد، دو قسمیں بنی تھی، ترادف و تباین۔ جہاں الفاظ کے لیے الگ الگ معانی ہوں وہاں تباین ہے، یعنی معانی کے مابین تغایر ہے، اور اس تغایر کی ابتدائی دور پر تین قسمیں کی گئیں۔ آخری قسم تقابل کی صورت میں سامنے آئی، اور اب فرماتے ہیں کہ جن معانی کے درمیان تقابل ہوتا ہے، خود اگر بالغور دیکھیں تو اس تقابل کی چار قسمیں۔ آخر میں جو مثالیں آپ کی خدمت میں متقابلان کے سلسلے میں بیان کی گئی تھی، وہیں پر انہوں نے اشارہ بھی اس چیز کا دے دیا تھا۔ بہت آسان عبارت ہے، مشکل نہیں ہے، لہٰذا میں براہ راست عبارت کی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ پہلے انہوں نے تقریباً مثالیں ہی پیش کی ہیں، تو تطبیق جو ہے وہ اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ اقسام تقابلی، تقابل کی اقسام۔ للتقابلی اربعۃ اقسام، تقابل کے لیے چار قسمیں ہیں۔ الاول تقابل النقیضین، نقیضین کا تقابل۔ خوب، نقیض کی تعریف کیا ہے؟ نقیض کل شیء رفعہ، کسی بھی چیز کا ارتفاع ہی اس کا نقیض ہے۔ ٹھیک، اس کو آسان کر رہے ہیں، نقیضین کو او السلبی والایجابی، یعنی تقابل السلبی والایجابی، سلب اور ایجاب کا تقابل، نقیضین کا تقابل۔ خوب، نقیض کل شیء رفعہ، کسی بھی شے کا نقیض اس کا ارتفاع ہے، اس کا الٹ ہے۔ آسان زبان میں یہ کہوں گا، اس کا الٹ ہے۔ خود اسی شے کو سلب کریں، خود اسی شے کو سلب کریں تو نقیض ہے۔ مثل انسان، انسان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کا نقیض ہے۔ انسان ولا انسان، صحیح ہے، لا انسان کہیں گے تو یہ اس کا نقیض ہے۔ سواد ولا سواد، سواد ولا سواد، یہ دونوں ایک دوسرے کے نقیض۔ ہونا نہ ہونا، عدم و وجود، دونوں آپس میں نقیض ہیں۔ نقیض کے اندر ہی وہ ہوتا تھا نا کہ صدق اور کذب بدل جاتے تھے۔ ہاں، یہ وہی تھا۔ منیر و غیر و منیر، یا غیری منیر، جو بھی پڑھیں۔ خوب، منیر و غیر منیر، منیر یعنی روشن کرنے والی شے،
سواد جو ہے وہ کالے کو کہتے ہیں، کالا یعنی خود کالا. ہاں اب تھوڑا سا کھل کے فرماتے ہیں والنقیزانی، اور آغا جان یہ نقیزان، یہ اچھا ہے آپ کو یہ یاد ہو گیا ہے، صحیح ہے نا. امرانی، آغا یہ دو ایسے امر ہوا کرتے ہیں کہ وجودی و عدمی. نقیزان دو ایسے امر کے جن کا ایک وجودی ہوتا ہے اور ایک عدمی ہوتا ہے. البتہ عدم کس کا عدم؟ ای عدم لذالک الوجودی، اسی امر وجودی کا عدم، اسی امر وجودی کا عدم. انسان کا عدم لا انسان ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے. وہما، اور یہ دو امر لا یجتمعانی، آگا یہ جمع نہیں ہو سکتے. البتہ خلافاً لبعض الفلاسفہ، یاد ہوگا آپ کو، اس کی عبارت خود ہی بتا رہے ہیں، اسی کا اعتراض کا جواب بھی ساتھ ساتھ دیتے ہوئے چلے جائیں گے. وَهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يَرْتَفِعَانِ بِبَدِیہَةِ العقل. عقل کی بداہت کے طور پر تو یہ نہ مجتمع ہوتے ہیں نہ مرتفع ہوتے ہیں. وَهُمَا، اور یہ دونوں، لا یجتمعانی یہ جمع نہیں ہوتے، ولا یرتفعانی اور یہ دونوں مرتفع بھی نہیں ہوتے، ببدیہۃ العقل، بدیہت عقل کے ساتھ، یعنی عقل کی بداہت کے ساتھ. عقل بداہتاً یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نقیض نقیزین لا یجتمعان ولا واسطۃ بینہما. جیسے کہ بعض متکلمین، کیا نام تھا ان دو بندوں کا بتائیں؟ دو بندوں کے نام بتائے دینا میں نے، جنہوں نے کہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان واسطہ ہے. دیکھ کے تو میں بھی بتا دوں گا. ابھی ابو ہاشم میں جبائی اور جوینی، یہ بعض متکلمین تھے. قاضی جوینی، صحیح ہے. انہوں نے اس کو کیا نام دیا تھا واسطے کو؟ وَسَمَّوْهَا الْحَالَ. ارے بھول گئے یارا. وَلَا وَاسِطَ بَيْنَهُمَا، جیسے بعض معتزلہ کا یہ قول تھا کہ نقیزان مرتفع ہو جاتے ہیں ایک مورد میں جا کر، ایک ظرف میں جا کر، کہ اس کو یہ نام دیتے ہیں حال کا. ہاں حال کا نام دیتے نا، یہ معتزلہ کہتے ہیں، معتزلہ. ہاں عشائرہ کے اندر جوینی نے یہ کہا. ٹھیک، یہاں پر کہتے ہیں خلافاً لعدد من المتکلمین الذین ذهبوا الى وجود واسطۃ بینہما یرتفعان عندها وسموه الحال وقد تقدم بیان ذلك فی شرح اسباب توجہ النفس للبدیہی. پیچھے ہم بدیہی کے سلسلے میں جو اسباب توجہ نفس پیش کر چکے ہیں، وہاں پر یہ عرض کر چکے ہیں فقدان شبہہ کے موضوع میں کہ بدیہی بھی، اس کے لیے بھی مقدمات ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ شبہ نہ ہو. شبہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہوگا تو بدیہی بھی کبھی ذہن کے اندر نہیں آئے گا. چھٹی ہوگی تو کبھی بھی درس سمجھ میں نہیں آئے گا. الثانی، دوسری قسم تقابل ہے تقابل الملکتی وعدمہا. ملکہ و عدم ملکہ کا تقابل، مثلا کالبصری والعما. ٹھیک ہے، دیکھنے والا نہیں، خود بصارت، خود یعنی بصارت اور اندھاپن. یہ والزواجی والعزوبتی، زواج کہتے ہیں یعنی شادی شدہ، خود شادی کو کہہ لیجئے شادی. عزوبت کہتے ہیں کنوارے پن کو. زواج یعنی شادی. تو کہہ رہے ہیں آگا فالبصرو، دو مثالیں دی. فالبصرو، بس یہ جو بصارت ہے یہ ملکتون، آگا یہ ایک ملکہ ہے، یہ ایک صلاحیت ہے. ہاں یہ ایک استعداد ہے. والعما، اور یہ اندھاپن عدم البصری. صحیح، عدم ملکہ ہے نا، یہ عدم ملکہ ہے کیونکہ عما عدم بصر ہے. والزواج ملکتون، زواج ملکہ ہے، استعداد ہے. یعنی
بصر اور عدم بصر جمع نہیں ہو سکتی، یہ کہنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے، یا ایک بندہ اندھا ہوگا آگے ایک آنکھ اندھی ہو گئی. تو اس کو اندھا نہیں کہتے نا. مجھے کوئی بتا دیں کوئی جو اندھا کہتا ہو، اندھا نہیں کہتا، کانا کہتے ہیں. یعنی ایک آنکھ ہی ضائع ہو گئی. اندھا تو نہیں کہتے نا اس کو، دیکھ رہا ہے نا، جب تک وہ دیکھ رہا ہے اس کو تو اندھا نہیں کہیں گے. وَالزِّوَاجُ مَلَكَةٌ وَالْعُزُوبَةُ عَدَمُهَا، زواج ملکہ ہے اور عزوبہ عدم ملکہ ہے. البتہ اس کی وضاحت ضروری ہے. فرماتے ہیں وَلَا يَصِحُّ. ویسے ہو تو سکتا ہے قرآن میں آج کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو جو دیکھتے ہیں لیکن ان کا اندھا کا ہے. جی 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 لیکن ایک ہی وقت میں جمع ہو جی گیا نا. جی 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 وہ بصیرت کی بات ہو رہی ہے. جی 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 جمع ہو گیا. جی 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 یہی سلفی وہابی معنی لیتے ہیں جس پر آغا موسوی نے اس جو باز عالم تھا اہل سنت کا بڑا، اس کا نام باز تھا، صحیح ہے، وہ کاسٹ ہے شاید باز، تو جو ہے وہ اس کو یہ کہا تھا کہ افسوس آپ قیامت میں اندھے اٹھائے جائیں گے کیونکہ آپ دنیا میں اندھے ہیں. کیونکہ وہ دنیا میں نابینا تھا نا، اور وہ قرآن کے جو ظاہری الفاظ تھے انہی پر رک جاتا تھا، جبکہ یہاں پر مراد ظاہری الفاظ نہیں ہیں. مثلا دیکھنے والے شخص کو بھی اندھا کہا ہے دنیا قرآن نے، تو وہاں پر بے معنی بصیرت ہے، بصارت نہیں ہے. آنکھوں سے دیکھا جانا نہیں ہے، دل سے دیکھا جانا ہے. سب کچھ دیکھتے داکھتے قبول نہ کرنے والے کو کہا جاتا ہے یہ گویا اندھا ہی ہے. جیسے امام امیر المومنین نے کہا کہ الناس نیام، یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، حالانکہ سارے جاگ رہے ہیں. بے معنی یہ کہ متنبع نہیں ہے. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے، ہم سمجھ رہے ہیں مریں، مولا کہہ رہے ہیں انتبہوا، جاگ جائیں گے. ہاں، تو حقیقی جاگنا وہ ہے جس کی طرف جاگنے کی نسبت دی جائے. تو یہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ عرض کریں گے کہ مجازی معنی میں استعمال ہوئے ہیں یہ الفاظ. یہ مجاز کون سا ہے انشاءاللہ جب مجاز پہ گفتگو کریں گے کہ اس کے کتنے علاقے ہیں وہاں پر. وَلَا يَصِحُّ، بس صحیح نہیں ہے، ان یحل، کیا صحیح نہیں ہے کہ اما کو حل کریں، اما حل ہو جائے، اما بیٹھ جائے. اللہ، صحیح نہیں ہے اما کا حل ہونا، بیٹھ جانا، قرار پانا. اللہ فی موضع، مگر فقط اس موضوع، یہاں پر موضع سے مراد وہ موضوع ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اندھا ہے، یا جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بصیرت والا ہے، بصارت والا ہے. بصارت کا لفظ استعمال کرنا تھا. کہہ رہے ہیں ولا یصح، ابھی تو گئے ہی نہیں ہوں، ٹینشن نہیں کریں. ولا یصح ان یحل العمی الا فی موضع یصح فیہ البصر. یاد ہوگا آپ کو میں ایک مثال دے رہا تھا، وہاں پر پیچھے ملکہ اور عدم ملکہ کی بات آئی تھی علم اور جہل کے سلسلے میں. تو علم اور جہل کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ دیوار کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جاہل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر صلاحیت علم نہیں ہے. اب یہ والا والزواج ملکۃ والعزوبۃ، وہ وہی ہے اوپر جو بات بیان کر دی گئی کہ بصر جس طریقے سے ایک ملکہ ہے تو اندھاپن عدم ملکہ ہو گیا. اسی طریقے سے زواج یعنی شادی شدہ، خود شادی ایک ملکہ ہے، صحیح ہے. تو جو یہ ایک ملکہ ہے، ایک صلاحیت ہے، ایک استعداد ہے. یہ اس کی شادی نہیں کریں گے نا آپ، اب لیپ ٹاپ کی شادی ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ملکہ ہے، شادی ایک ملکہ ہے، اور کنوارا پن عدم ملکہ ہو گیا کہ نہیں، وہاں پہ استعداد و صلاحیت نہیں ہے. لیکن عدم ملکہ کی نسبت دیں گے کہاں، یہ اب بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ولا یصح، ہاں یہ بات بتا رہے کہ جہاں استعداد ہو وہاں کہیں گے. اب دیوار، میں نے تب مثال دی تھی، دیوار سے آپ ٹکرا گئے، دیوار کو بول رہے ہیں اندھا ہی ہے کیا. عزوبہ میں تو ہے نا صلاحیت، کس کے اندر، عزوبہ میں. تو تبھی تو کہہ رہے ہیں اس کو عدم ملکہ. یعنی جس وقت عزوبہ ہے وہ، اسی وقت ہم اس کو کہہ رہے ہیں عدم ملکہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت زواج نہیں ہے. زواج وہ ملکہ تھا جو ہونا چاہیے تھا، نہیں ہے، تبھی ہم اس کو عدم ملکہ کہہ رہے ہیں. تو مثالوں کو تو دیکھیں نا میری، جو میں کہہ رہا ہوں یار میری بات تو سن ہی نہیں رہے نا آپ، اپنا ہی ماتم کیے جا رہے ہیں نا سرکار. میں آسان کر رہا ہوں اس کو کہ بھئی دیوار سے ٹکرا گیا، تو دیوار کو اگر آپ کہیں کہ بھئی یہ اندھی ہے یار، یہ کہنا صحیح نہیں ہے. کوئی عاقل بھی اس کو قبول نہیں کرے گا. کیا بات کر رہے ہیں سرکار، اس کی آنکھیں تھوڑی ہیں، وہ دیکھتی تھوڑی ہے. اندھے آپ ہو گئے، آپ جا کے ٹکرا گئے اس سے، صحیح ہے. غصہ کریں اور ڈنڈا لے کے دیوار کو پیٹنا شروع کر دیں، کیوں میرے راستے میں آ گئی تو، غلط بات ہے. اس کے اندر ملکہ ہی نہیں ہے، تمکن نہیں ہے. چلیں یہ اچھی بات ہے. ولا یصح، صحیح نہیں ہے، ان یحل، حل ہونا، العمی، عما کا، الا فی موضع، مگر یہ کہ اس موضع یعنی اس موضوع پر
کہ یصح فیہ البصر، کہ صحیح ہے جس میں بصارت، یعنی اندھا آپ اسی کو کہیں کہ جو دیکھ سکتا ہو نا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر انہوں نے بالکل بنیادی لفظ استعمال کیا، مراد موضوع نہیں، وہ چیز، موضع یعنی وہ مکان۔ لفظ یحلہ استعمال نہیں کرتے تو لفظ موضع بھی استعمال نہ کرتے، کہتے ہیں اسی جگہ پر اما کا لفظ فٹ آئے گا، یعنی اس موضوع کو اندھا کہا جائے گا، یہ کہنے جا رہے ہیں۔ موضوع سے مراد وہ شخص ہے، وہ چیز مراد ہے۔ ابھی چیز کہیں کیونکہ عمومی زاویے سے دیکھ رہے ہیں نا، ابھی ایک عمومی جہت کہہ رہے ہیں، حصریہ عبارت ہے، کوئی چیز مطلقاً۔ البتہ اس اطلاق سے خارج کریں گے کہ ہم یہاں پر کہیں گے کہ خاص اسی چیز کو اندھا کہا جائے گا کہ جس کی شأنیت یہ ہو کہ وہ دیکھ پائے۔ یہ فی موضع، ایسی جگہ میں کہ یصح فیہ البصر، کہ صحیح ہو جس موضع میں بصارت، بصر کا ہونا جہاں پر صحیح ہو وہیں پر عما کا ہونا صحیح ہوگا، وإلا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن العما، اسی لیے کہ عما یعنی اندھاپن، لیس ہوا عدم البصری مطلقاً، عما مطلق عدم بصر نہیں ہے، مطلق عدم بصر نہیں ہے، ہر طرح کا بصر نہیں ہے، یعنی چاہے صلاحیت ہو یا نہ ہو آپ کسی چیز کو یہ کہہ دیں کہ عدم البصر، ایسا نہیں ہے۔ اما مطلق عدم بصر نہیں ہے کہ ہر چیز کو آپ اندھا نہیں کہہ سکتے، اس کا مفہوم یہ کہوں گا، ہر چیز کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ یار یہ دیکھتی نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہر چیز مطلقاً سے مراد ہے ہر چیز، بلکہ بل عدم البصری، اگر آپ عدمہ پہ عطف کریں، ٹھیک ہے نا، بل عدم البصر الخاصہ، بلکہ عدم بصر خاص، یعنی کیا مطلب؟ فقط وہ چیز کہ جس کے اندر صلاحیت و استعداد دیکھنا ہوگا، اما بھی اسی کو کہیں گے۔ تو خاص وہ چیز کہ جس کے اندر صلاحیت بصارت ہوگی، اما بھی اسی کو کہیں گے، نہ کہ مطلقاً ہر چیز کو ہم اما کہہ دیں گے۔ ہاں یہ چیز اس کے درمیان یہ نا بل عدم البصر الخاصہ، کہ عدم بصر خاص ہے، یہ ہوگا ترجمہ۔ بلکہ عدم بصر خاص ہے، یوں کہیں، یعنی یہ عبارت یوں ہوگی، لأن العما عدم البصر، لأن العما عدم البصر الخاصہ، یوں کہیں، یہ عبارت گویا یوں ہوگی، اما عدم بصر خاص ہے، نہ کہ عدم بصر مطلق ہے۔ جی وہو، اور وہ خاص ہے کیا؟ اب اس خاص کی وضاحت کر رہے ہیں۔ عدم بصر خاص ہے کیا؟ وہو عدمہ، وہ عدم بصر ہے، فی من، یہ ہو کی ضمیر، عدمہ کی ضمیر بصر کی طرف، یہ عدم بصر خاص وہ عدم بصر ہے، فی من، اس شخص میں، اس موضع میں، اس موضوع میں، ابھی عمومیت ہے، من شأنہ، کہ اس شخص کی شأنیت میں سے یہ ہے، اس کی حالتوں میں سے ایک حالت یہ ہے، ہاں، کہ ان یکون بصیراً، کہ وہ بصیر ہو، صلاحیت بصارت ہوگی تو کہا جائے گا اندھا، وإلا اسے اندھا کہنا صحیح نہیں ہے۔ بصیر، ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَقَذَا الْعُزُوبَةُ، اسی طریقے سے بصیرت استعمال تو نہیں کیا نا، بصیر صفت مشبہ ہے۔ وَقَذَا الْعُزُوبَةُ، اسی طریقے سے عزوبہ، لا تقالو، یہ عزوبہ غیر شادی شدہ لیپ ٹاپ کو نہیں کہا جائے گا، آسان، لا تقالو، یہ عزوبہ نہیں کہا جائے گا، الا، مگر کہا جائے گا، فی موضع، اس مورد میں، اس مکان میں، اس موضوع پر، اس شخص کے لیے، یصح فیہ الزواج، کہ جس میں صلاحیت شادی تو ہو، پھر بولو ہمارا بن صحیح نہیں ہے، پتہ لگا ہوا ہے زواج نہیں ہے، زواجو ہونا چاہیے، یصح کا فاعل ہے، لازم ہے یہ، جی زواج ہے، زواج شاید استعمال ہو رہا ہو، ہے تو زواج، باب
تفیل سے، مگر یہ کہ ثلاثی مجرد کا بھی مصدر بن جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے، یا یہ اسم مصدر ہو، صحیح نہیں ہے، خود شادی، صحیح ہے، صحیح ہے، معاف کرو یار چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے. فی موضع یصح فیہ، بڑے ہو جاؤ آپ، سیوتی پڑھ رہے ہو، یہ نہیں، زر لگا ہوا ہے، زبر لگا ہوا ہے، یہ لگا ہوا، ابے بعد میں دیکھ لینا یار، چھوڑو یار، اصل مطلب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. میں بیٹھ جاؤں پھر زیر زبر پیش لے کر، یار نہیں کرو نا، پھر ہمیں نہیں چھڑو. چلیں، کہہ رہے ہیں آگا اسی طریقے سے عذوبہ کے لا تقالو، اس عذوبہ کو نہیں کہا جائے گا، عذوبہ نہیں کہا جائے گا الا اس مقام پر کہ جہاں پر زواج صحیح ہے. لا عدم الزواج مطلقاً، ہر شے کو جو ہے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غیر شادی شدہ ہے، ہاں، ہر شے کو نہیں کہیں گے، مطلقاً نہیں ہے، بلکہ فقط اسی جگہ پر آپ یہ لفظ استعمال کریں گے کہ یہ کنوارا ہے جس کے پاس صلاحیت شادی ہو. فَهُمَا لَيْسَا كَالنَّكِيزَيْنِ، بس یہ ملکہ اور عدم ملکہ نکیزین کی مانند نہیں ہیں کہ لا یرتفعان، یہ کنقیزین کی تشریح ہے کہ لا یرتفعانی ولا یجتمعانی، کہ نہ تو یہ مرتفع ہو سکیں اور نہ ہی مجتمع ہو سکیں، بلکہ ہما، یہ ملکہ اور عدم ملکہ، یرتفعانی، یہ مرتفع ہو سکتے ہیں. لیپ ٹاپ، اس کی طرف نہ آپ نسبت دے سکتے ہیں کہ یہ شادی شدہ ہے، نہ آپ اس کی طرف نسبت دے سکتے ہیں کہ یہ غیر شادی شدہ ہے. کوئی ایسا مورد ہو کہ جہاں پر یہ دونوں نسبتیں نہ ہو تو مرتفع ہو گیا نا. ہر وہ شے کہ جس کے اندر صلاحیت ہی نہ ہو، ملکہ نہ ہو، وہ مکان ارتفاع ہے. بل ہما، بلکہ یہ ملکہ اور عدم ملکہ، یرتفعانی، یہ مرتفع ہو جاتے ہیں. وَإِن كَانَ يَمْتَنِعُ، ہاں یہ الگ چیز ہے کہ اجتماع ممتنع ہے، ایک ہی شخص شادی شدہ بھی ہو، غیر شادی شدہ بھی ہو، اندھا بھی ہو، بصارت بھی رکھتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن خیر چلیں، یہاں پر کیا عبارت تھی. وَإِن كَانَ يَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُهُمَا فَالْحَجَرُ، بس یہ جو پتھر ہے آگا، لا يُقَالُ فِيهِ أَعْمَى وَلَا بَصِيرٌ، اس حجر کے سلسلے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اعمیٰ ہے یا یہ بصیر ہے، یہ اندھا ہے یا دیکھنے والا ہے. میں نے دیوار کی مثال دی تھی، ہاں میں نے دیوار کی مثال دی تھی. انسان اور لا انسان نقیص کیوں بن رہے؟ مطلب یہی بننا چاہیے کہ جو انسان ہو ہی نہیں سکتا، جس کے اندر ملکہ ہی نہیں انسان ہونے کا، وہ انسان نہیں ہوگا. آغا جان وہ لا انسان میں تو آ گیا نا، تو ایک طرف تو جا رہا ہے نا. تو پھر یہ بھی اس میں بھی آ بنا دیں، بنائیں آغا. جب ایک ٹائم میں تو آئے گا نا. کیا بات کر رہے ہیں؟ اس طرح لا انسان میں آتا ہے. ایک ایسا مورد بتا دیں جس کی طرف انسان کی بھی نسبت نہ ہو، لا انسان کی بھی نسبت نہ ہو. یہ لا انسان نہیں ہے، اس طریقے سے نہیں لا انسان نہیں ہے، لا انسان نہیں ہے، ہے نا لا انسان. یہی چیز اگر وہاں پہ لگائے تو اس پہ بھی آ جائے گا. کس کے اندر؟ بھائی یہ تو لا انسان ہے، جبکہ اسی کے بارے میں کہوں گا نہ یہ شادی شدہ ہے نہ یہ غیر شادی شدہ ہے، تو دونوں مرتفع ہو گئے نا. جبکہ نقیزان کے اندر یہ آ جاتا ہے نا، یہ لا انسان کے اندر آ گیا، یہ آ گیا. کوئی ایک چیز ایسی لے کر آ جائیں کہ جو انسان یا لا انسان کے علاوہ ہو، لے کر آ جائیں. نہیں واقعا کوئی چیز لے کر آ جائیں کہ جو انسان یا لا انسان کے علاوہ کوئی چیز ہو. تیسری چیز نکال کے لے آئیں. ہاں تو بس ختم ہو گئی، یہی بات ہے. لا یقالو، حجر کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ اعمیٰ یا بصیر ہے. ولا اعذب ولا متزوج، یعنی پتھر کو یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ فرض کریں غیر شادی شدہ ہے. میں نے ایک روایت پڑھی تھی، غالباً گھر ایک جنت ہے والی کتاب کے اندر، کہ جہنم میں اکثریت غیر شادی شدہ افراد کی ہے. صحیح ہے، وہاں پہ لفظ اعزب میں نے وہاں پڑھا تھا. تو اعزب غیر شادی شدہ، متزوج شادی شدہ. کہ پتھر کو نہ شادی شدہ کہا جائے گا، نہ متزوج کہا جائے گا، نہ اعزب کہا جائے گا، ان میں سے کچھ نہیں کہا جائے گا. لأن الحجر، اس لیے کہ حجر لیس من شأنی، اس کے اصلاً یہ شأنیت نہیں ہے، اس کے پاس یہ صلاحیت و استعداد نہیں ہے.
اس پر طاری ہونے والی حالتوں میں سے اس کی حالت نہیں ہے کہ وہ صلاحیت استعداد، صلاحیت رکھے عذوبت کی یا زواج کی. لیس من شأنہ، اس کی شانیت یہ نہیں کہ ان یکون بصیرن، کہ وہ دیکھنے والا بن جائے. ولا من شأنہ، اور یہ بھی اس کی شانیت میں سے نہیں ہے کہ ان یکون متزوجن، کہ اس کی شادی ہو، باقاعدہ بارات نکلے اور اس کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ رک جائے شادی کے بعد. ایسا نہیں ہے. اذن نتیجتاً الملکۃ وعدمها، ملکہ اور عدم ملکہ امرانی، اگر یہ دو ایسے امر ہیں وجودی و عدمی، یہ بھی ایک امر وجودی ایک عدمی ہے نقیزان کی طرح. البتہ لا یجتمعان، یہ بھی ہے کہ لا یجتمعان، یہاں تک صحیح ہے، بالکل برابر ہیں. یجوز، البتہ جائز ہے، یعنی ممکن ہے. یہاں پر یجوز بے معنی امکان. ان یرتفعا، کہ یہ مرتفع ہو جائیں، فی موضع، ایک ایسے محل میں کہ لا تصح فیہ الملکۃ، کہ وہاں پر ملکے کا ہونا صحیح نہیں ہے. الثالث تقابل الضدین، تقابل کی تیسری قسم تقابل ضدین ہے. ضدین کا تقابل، مثال کالحرارتی والبرودتی، حرارت یعنی گرمی، برودت یعنی ٹھنڈک، والسوادی والبیاضی، کالا پن یا کالی چیز، ہاں، والبیاضی سفیدی. جس طرح سفید کے لیے سفید کا لفظ تو خود کسی چیز کی صفت بنتا ہے، والبیاض یعنی خود سفیدی. تو کالے کے لیے کیا لفظ ہے؟ خود کالے کے لیے. ایک تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا، کالا، کالا یہ صفت بن رہا ہے کسی چیز کی، کالک یہ کہہ سکتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا. والفضیلتی والرذیلتی، فضیلت اور رذیلت. والتہوری والجبنی، جبن کہتے ہیں بزدلی کو. اس کا ضد جو ہے وہ شجاعت نہیں ہے، اس کا ضد ہے تہور. تہور کے لیے بے باکی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں کہتے ہیں جیسے بے باک انسان ہوتا ہے نا، بات بات پر ایسے ایسے ہر بلا وجہ لڑنے تلنے پہ آ جائے، جب دیکھو بس ایسے، سندھی میں کہتے ہیں ور کھائیوں بٹھو جے. صحیح ہے، زیادہ وہ اچھلے کودے، زیادہ شجاعت والے، وہ دکھائے کہ میں بہت بڑا شجاع ہوں. کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ شجاعت کا مطلب فقط لڑائی میں بہادر ہونا نہیں ہے. شجاعت کا مطلب ایسی بہادری کہ جو یہ بھی بہادری ہے کہ انسان جو ہے جہاں ضرورت نہ ہو وہاں نہ لڑے، یہ بھی شجاعت ہے. شجاعت کے معنی کے اندر وسعت ہے. یہاں پر تہور ہے یعنی بے باکی. جبن کے مقابل میں جبن والا بزدل بندہ ڈرتا ہے خوف کے مارے، یہ جہاں ظاہر ہو جائے آگے بڑھے، آگے آگے بڑھ جائے. بے باکی، صحیح ہے. تو بہرحال یہ انسان کے اندر انشاءاللہ آغا تقی بہجت سے، آغا جواد تبریزی سے، اور اسی طریقے سے بزرگ علماء سے سوال کیا گیا. تو وہ کہتے ہیں اخلاق کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ طالب علم کے لیے واجب ہے کہ وہ لازماً اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ معراج السعادہ یا عروج السعادہ جو کتاب ہے آیت اللہ ملا احمد نراقی کی، اس کتاب کو لازماً پڑھے. جی جی جی، لازماً پڑھے اس کتاب کو، لازماً. اخلاق پر مشتمل کتاب ہے، علم اخلاق. کھنگال کے رکھ دیا اس نے انسان کو، کیا ہی کتاب ہے، سبحان اللہ. وہ وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اندر جو مختلف قوتیں ہیں ان میں سے ایک قوت کا نام ہے قوت غضب، اور پھر اس قوت غضب کی 3 کیفیتیں ہیں. یعنی اظہار غضب 3 طرق سے ہوتا ہے. پہلی کیفیت جس میں افراط ہو اسے تہور کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تہور
غضب کی ایک کیفیت کا نام ہے، قوت غضبیہ. شجاعت عین عقل ہے، وہ بہادری جو عقل کے تابع ہو. صحیح ہے. تفریط ہو تو جبن، تو افراط و تفریط دونوں آپس میں ضد ہے نا ایک دوسرے کے. اور اگر اعتدال ہو تو شجاعت ہے. یہ علم اخلاق کے اندر ایک لطیف نقطہ انسان کے لیے بیان کیا گیا. تفریط ہو تو جبن، اعتدال ہو تو شجاعت. خطابت میں کام دے گا یہ. کیا عظیم نقطہ ہے. تو یہ بڑی پیاری کتاب ہے الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں شاید 60% اس کتاب کو ہم نے پڑھا، یا شاید 60% سے بھی زیادہ ہم نے اس کتاب کو پڑھا. اور جو آغا قمبر صاحب نے کہی بات کہ آغا مشکل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صرف میر اور عوامل کے طالب علم کے لیے مشکل ہے. مبتدی طالب علم خود سے اس کا مطالعہ نہیں کر سکتا ہے. بہت بڑا کام کیا ہے ملا احمد نراقی نے، بہت بڑا کام، بہت بڑے لیول پہ. یعنی کوئی معمولی شخصیت علم اخلاق کے نہیں تھے، وہ بہت بڑے مدرس تھے. علم اخلاق کے اندر کتنا ڈوبے ہوئے تھے وہ یہاں سے پتہ چلا. اس کے ساتھ ساتھ ان کو معرفت شناسی کتنی تھی، یعنی خود نفس شناسی. اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ لازماً اس کتاب کا جو ہے نا دورہ لگنا چاہیے. تو آپ تلاش کریں کسی اچھے استاد کو کہ جو یہ کتاب آپ کو پڑھائے. اور ممکن ہے کہ آپ کو کوئی عربی استاد یا فارسی استاد مل جائے، کیونکہ وہاں عراق و ایران کے اندر یہ کتاب باقاعدہ تدریس ہوتی ہے. اور شوقین جو ہوتے ہیں علم اخلاق کے، جو بہرحال چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو بار بار جو ہے نا وہ واعظ و نصیحت کرتے رہیں. اور یہ ضروری ہے، یہ تذکر نفس کے لیے ضروری ہے، ورنہ ہم بھی وحشی ہیں، حیوانیت غالب آ جاتی ہے. لہذا تذکر ضروری ہے، بار بار ٹک 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 ضروری ہے. ادھر درس اخلاق سنو، پھر ادھر درس اخلاق سنو، پھر ادھر درس اخلاق سنو، 2-3 درس اخلاق سنو، تاکہ نفس سدھرا رہے. 12 لفظ تحور کے ذیل میں عرض کیا آپ کی خدمت میں. والخفت والثقل. رذیلت فضیلت کے مقابلے میں، یعنی برائی. فضیلت کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اچھائی کوئی آئے آپ کے پاس. صحیح ہے. اگرچہ بعض علماء نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ آپ نے یہ جو یہاں پر لفظ فضیلت اور لفظ رذیلت کو بطور مثال تقابل ضدین دیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے آقا، کیونکہ یہ ملکہ اور عدم ملکہ کی مثال ہے. اگر دقت نظری سے آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ ملکہ اور عدم ملکہ کی مثال ہے. جس کی شأنیت ہو کہ اس کے پاس فضل آئے، اسی کی طرف نسبت رذیلت ہوگی. کوئی ایسی یہ صفت ہے نا. تو آقا تحور بھی صفت ہے. خوب ایسا لگ رہا ہے خود تحور، خود جوبن ان کی بات کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پر لفظ الفضیلہ کسی ایک اور عمل کی صفت بن رہی ہے. یوں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو یہ ساری صفات ہی ہیں خود. یعنی یہ جتنی بھی مثالیں آئی ہیں ساری صفات کی ہی مثالیں ہیں. گرمی، سردی وغیرہ یہ کسی چیز کی گرمی اور سردی اب یہاں، لیکن اوپر دیکھیں حرارت خود مصدر ہے، جبکہ الفضیلت یہ صیغہ مشتق ہے نا، یہ صیغہ مشتق ہے. کوئی عمل ہے جس کو فضیلت کہتے ہیں. تحور میں بھی تو اسی طرح ہے نا، تحور کا ہونا ہے نا. خود تحور کی بات کر رہے ہیں ہم. لیکن ممکن ہے یا فضیلت سے وہ والی فضیلت مراد نہ ہو، کیونکہ الفضیلت کہہ کے لفظ استعمال کیا ہے تبھی کہہ رہا ہوں. خود مصدر کے بارے میں استعمال جیسے اس وجہ وہ آپ کہیں گے نا، آپ کو یہ تعویل کرنی پڑے گی، اسی لیے کہہ رہا ہوں الفضیلت والرذیلت. خود اس کو بطور موصوف کے لیے صفت بنا رہے ہیں آپ یہاں پر. الفضیلت رذیلت اس طریقے سے استعمال ہوا ہے تو واقعاً اعتراض کیا بعض علماء نے. کہا ہے کہ آغا جس طریقے سے آپ نے اس کو بھی اسی معنی میں استعمال نہیں کر سکتے، اس میں مصدر کے بارے یہ معنی میں استعمال کرنا، یعنی خود آپ تعویل میں ڈھال رہے ہیں. تو آپ یہی کرنے پڑے گا تو کریں بس، وَإِلَّا تو اعتراض وارد ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں ہم بھی. آئیے ضدان کی تفصیل کو ملاحظہ کریں. وَالضِّدَّانِ هُمَا الْوُجُودِيَّانِ. تو ایک تو فرق ہو گیا پچھلی دونوں سے کہ وہاں ایک امر
وجودی ہوا کرتا تھا اور ایک امر عدمی، جبکہ ضدین میں دونوں امر وجودی ہیں، وجود رکھنے والے دو امر ہیں۔ المتعاقبانی، یہ ایسے دو وجود ہیں کہ جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، علی موضوع واحد، ایک ہی موضوع پر۔ البتہ ولا یتصور اجتماعہما فیہ، اور ان دونوں کے اجتماع کو، ان دونوں امور وجودیان کے اجتماع کو تصور نہیں کیا جا سکتا فیہ، اس موضوع واحد کے اندر ایک ہی چیز ٹھنڈی ہو، یعنی ایک ہی موضوع میں حرارت اور برودت ساتھ جمع ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ ولا یتوقف تعقل احدہما علی تعقل الآخری، یہ جو آخری جملہ کہا ہے، اس جملے کے ذریعے سے تضائف کو الگ کر رہے ہیں جو بعد میں آنے والا ہے۔ ہاں، کیونکہ وہاں ایسا ہے کہ ایک کو جیسے سمجھیں گے دوسرا دوڑا ہوا آ جائے گا، یا ایک کو سمجھنا بہرحال موقوف ہے دوسرے پر۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آغا ضدین میں ایسا نہیں ہے، ضدین میں ایسا نہیں ہے کہ حرارت کو سمجھنے کے لیے آپ کو برودت کو سمجھنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ سواد کو سمجھنے کے لیے بیاض کو سمجھنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ ولا یتوقف، اور متوقف نہیں ہے، تعقل احدہما، ان دونوں وجودوں میں سے ایک کے تعقل اور تصور اور سوچنے کو، یہ سوچنا موقوف نہیں ہے، علی تعقل الآخری، دوسرے کے تعقل اور سوچنے پر۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک اسی وقت میں سمجھ میں آئے جب دوسرے کو سمجھیں، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ جو عبارت ہے نا آغا وفی کلمتی، آغا فیاضی کہتے ہیں کہ یہاں پر من بہتر ہے، نسخوں میں بعض جگہوں پر من ہے، ومن کلمتی، یہ فی جو لفظ استعمال کیا ہے نا، یہ فی کی جگہ پر من ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں تعریف کی ہے نا آغا، اس تعریف میں اس لفظ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس لفظ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس لفظ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو جب اس طرح سے آپ معنی کرنا چاہیں تو من کے ذریعے سے زیادہ مناسب ہے، بجائے این کہ آپ اس کی جگہ پر فی استعمال کریں۔ وفی کلمتی کی جگہ پر لکھ لیں آپ پینسل سے برابر میں اشارہ کہ ومن کلمتی المتعاقبان علی موضوع واحد۔ آگا یہ جو ہم نے تعریف میں یہ کہا ہے کہ المتعاقبان علی موضوع واحد، اس کلمے سے یفہمو، یا یفہمو بھی کہہ سکتے ہیں، اس کلمے سے یہ مفہوم ہو رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے کہ ان الضدین، کہ ضدین وہ دو چیزیں جو ایک دوسرے کا ضد ہیں، لا بد، آگا ضروری ہے کہ ان یکونا صفتین، کہ وہ دونوں چیزیں کیا ہوں؟ صفت ہوں، یعنی عارض ہونے والی چیزیں ہوں۔ یہ تو صفت نہیں تھی، ابھی آپ نے بتایا کیا ہے کہ مصدر ہے، حاصل مصدر گویا بالکل صفت ہیں، عین صفت ہیں، یہ خود چیزیں عین صفت ہیں، عین اوصاف میں سے ہیں۔ تو خود اس چیز کا نام ہے نا حرارت، ہاں، یعنی ایک یہ ذاتی طور پر صفت ہیں۔ آپ تقسیم کے اعتبار سے دیکھیے گا کہ ایک شے وہ ہے کہ جو چیزیں جوہر قرار پاتی ہیں، ایک وہ چیز ہیں کہ جو جوہر پر عارض ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جوہر پر عارض ہونے والی چیزیں، اس عنوان سے ان کو اوصاف کہا جا رہا ہے، صفتیں۔ خوب، لا بد، آگا ضروری ہے کہ ان یکونا، کہ یہ دونوں یعنی دونوں ضدین ہوں صفتین۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگا فذاتانی، اسی لیے کہ دو ذاتیں، اگر وہ چیزیں اس میں ذات ہوں، مثل انسان و فرس، یا مثل انسان و فرس، مثل انسان و فرس، لا یسمیانی بالضدین، ٹھیک ہے گا؟ اسی لیے کہ اگر وہ دونوں چیزیں ذات ہوں تو ان دونوں کو ضد سے تعبیر، اگر انسان اور فرس اس میں کوئی تضاد
نہیں ہے کہ ایک ہی موضوع پر آنا اور پھر اجتماع متصور نہ ہو اور یہ ساری چیزیں ضدان نہیں کہا جائے گا. ٹھیک. فذاتانی بس دو ذات، مثل انسان و فرس، مثل انسان و فرس، لا یسمیان بالضدین، ان کو ضد ہی کہا جائے گا. ان کو ضد نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اوپر دیکھیں تعریف سے خود یہ سمجھا دیا ان کے درمیان مغایرت ہے، ان کے درمیان تقابل ہے، لیکن یہ تخالف میں چلے جائیں گے، متخالفان میں چلے جائیں گے. ایک طرف اللہ ہے ایک طرف ابلیس. ابھی دیکھیں نا ضدین ہو گئے نا. یہ وہ مفہومی معنی میں وہی وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا، ہم نے لغوی معنی میں آپ ضد استعمال کرتے ہیں کہ یار اس نے اس کے ساتھ ضد کی ہے، یعنی یہ اس کے مقابلے میں آ گیا ہے. اس معنی میں جو ابھی ہم نے اصطلاحی تعریف کی ہے ضدین، کہہ رہے ہیں اس کے اندر ذات شامل نہیں ہے، نہیں کہا جائے گا. فذاتانی مثل انسان و فرس لا یسمیان بالضد وکذا الحیوان والحجر ونحوہما، یا ونحوہما یوں بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے حیوان اور حجر اور انہی کے مثل اور بہت ساری چیزیں. بل مثل ہذہ، بلکہ ان کے جو مثل ہیں، تدخلو یہ داخل ہوتے ہیں، فی المعانی ان معانی میں، المتخالفتی کہ جو معانی متخالفہ ہیں، تخالف ہو جائے گا ان کے درمیان. کیا ہو جائے گا؟ تخالف. کما تقدم آگا، ہاں جیسا کہ ماتم ہو چکا پیچھے. اس پر حاشیہ طولانی ہے، نہیں پڑھتا ہوں. وَبِكَلِمَتِ لَا يَتَوَقَّفُ تَعَقُّلُ أَحَدِهِمَا عَلَى تَعَقُّلِ الْآخَرِ. ایک اور قید لگائی تعریف کے اندر کہ ان دونوں وجودوں میں سے ایک کا وجود، ایک کے وجود کو سمجھنا موقوف ہے دوسرے کے سمجھنے پر. اس کلمے کے ذریعے سے یخرج متضایفانی، یخرج المتضایفانی، جو بعد میں چوتھی قسم آ رہی ہے متضایفان کی، وہ خود بخود خارج ہو جائے گی. کیوں؟ لأنہما، اس لیے کہ یہ دونوں یعنی متضایفان امرانی وجودی یعنی ایزن، یہ بھی دونوں امر وجودی تو ہیں البتہ. اچھا دوسری جہت بھی صحیح ہے، لیکن من جہت واحدۃ کا اضافہ بھی کریں گے. ولا يتصور اجتماعهما فیہ من جہت واحدۃ، اور یہ بھی بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ ان دونوں کا اجتماع یعنی متضایفین کا اجتماع، متضایفین کا اجتماع متصور نہیں ہے فیہ اس موضوع میں، من جہت واحدۃ ایک ہی جہت سے، وہ بھی نہیں ہے. البتہ ولیکن الگ جو ہوتا ہے نا تضایف اس ضدین سے، وہ اس نقطے سے ہو رہا ہے. ولیکن تعقل احدہما، ہاں البتہ ان دونوں یعنی متضایفین میں سے کسی ایک کا تعقل، اس کو سمجھنا، یتوقف وہ موقوف ہے علی تعقل الآخری دوسرے کے سمجھنے پر. وسیاتی ان قریب آ رہا ہے، لہذا آپ کی خدمت میں ابھی عرض کر دیتے ہیں چوتھا. وہ کیا ہے؟ الرابع تقابل المتضایفین، چوتھی قسم تقابل متضایفین ہے. مثل الابی والابنی، باپ ہے اولاد سے، یعنی جب ہم اس کی ابوت کو دیکھتے ہیں تو بنوت کی وجہ سے دیکھتے ہیں. ایک زید ہے، ایک زید ہے، زید ہے، زید ہے، زید ہے، صرف زید ہے، ناظر ہی نہیں ہے کسی چیز کی طرف. باپ ہے یہ، یعنی اولاد کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اولاد ہے اس کو، یعنی تم باپ بنے ہو یا نہیں بنے ہو، یہ دونوں چیزیں متضایف ہیں. مثل الابی والابنی، جیسے باپ اور بیٹا، یہ باپ اور بیٹا ان کے درمیان تضایف ہے. فوق، یہ فوق کیا مطلب؟ تحت ہوگا تو فوق کہا جائے گا، تحت نہیں ہے تو فوق کیا؟ فوق کی طرف فوقیت کی نسبت تحتیت کی وجہ سے. صحیح ہے. دائیں کیا دائیں؟ دائیں کیا مطلب؟ بائیں ہوگا تو اس کو دائیں کہا جائے گا، وہ بائیں کا دائیں ہے. آگے کیا مطلب؟ آگے کوئی پیچھے ہے تو آگے ہے، اللہ اسی لیے خدا کہتے ہیں وہ اینا نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، تو وہ نہیں ہے تو آگے نہیں ہے تو پیچھے. یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ نسبتیں اس کی طرف نہیں ہیں؟ وہ تب وجود
استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کیونکہ یہ صفات مخلوق ہیں، نہ کہ صفات موجود ہیں، صفات مخلوق ہیں کہ ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے، دائیں ہیں تو بائیں نہیں ہیں، صفات مخلوق صفات موجود. اللہ سے وجود خارجی نہیں رکھتا نا. ہاں وجود خارجی ہے اللہ کا. ہاں ہے، وجود خارجی ہے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ وجود کو ہم ہمیشہ مادے میں تلاش کرتے ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں وجود یعنی مادہ. وجود خارجی ہے کیوں نہیں ہے؟ کس نے کہا نہیں ہے؟ وجود ہے، وجود خارجی. لیکن ہم جیسے سوچ رہے ہیں نا وجود خارجی، تو وجود خارجی سے فوراً ہمارے ذہن میں آ رہا میٹر، مادہ کہ جو جگہ گھیرے، وہ ساری چیزیں. لیکن ضروری تھوڑی وجود کی صرف یہی صفت نہیں ہے کہ وہ خارج میں مادے کی صورت میں آئے. تو پھر کس صورت میں ہوا؟ بہت ساری صورتیں وہ معانی وجود رکھتی ہیں یا نہیں جو آپ کے ذہن کے اندر ہیں. مثال دے رہا ہوں، بہت ساری چیزیں کائنات کے اندر ایسی ہیں کہ جو ہیں آپ کو دکھائی نہیں دیتی ہیں. تو آپ کو نہ دکھائی دینا یہ دلالت نہیں کرے گا اس بات پر کہ وہ ہے نہیں، یہ پیچھے گزر چکا ہے. جیسے آئٹم وغیرہ تار کے اندر، یہ بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. الفوقی والتحتی، المتقدمی والمتاخری والعلتی والمعلولی، الخالقی والمخلوقی. خالق اور مخلوق میں بہترین گفتگو ہے انشاءاللہ پھر کبھی. وَأَنْتَ إِذَا لَاحَظْتَ، اور جب آپ ملاحظہ کریں گے، هَذِهِ الْأَمْثِلَةَ، آپ ان مثالوں کو جب غور سے غور کریں گے تو تجدو، آپ کے سامنے تین چیزیں واضح ہوں گی. کتنی چیزیں آگا؟ تین چیزیں واضح ہوں گی. اولا، پہلا تو یہ کہ انک اذا تعقلت احد المتقابلین منہما نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن خیر مثالوں کی طرف ضمیر کو پلٹاتے ہیں. لابد ان تتعقل معه مقابلہ الآخر. پہلی چیز جو آپ کے لیے واضح ہوگی وہ یہ، آپ پائیں گے اپنے نفس میں وجداناً کہ بالتحقیق بلا شبہ آپ جب سوچیں گے ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو، منہا ان مثالوں میں سے، لابد، ہاں تو ضروری ہے کہ آپ تعقل کریں، آپ سوچیں معہو، اس عہد کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ، مقابل ہو، اس کے مقابل کو، الآخرہ جو دوسرا ہے. خود اب ابن کے بغیر نہیں ہے، تصور اب ابن کے ساتھ ہے یہ چیز، تصور تحت فوق کے ساتھ ہے، تصور دائیں بائیں کے ساتھ ہے، تصور متقدم متاخر کے ساتھ ہے، علت معلول کے ساتھ ہے. ہاں واہ واہ واہ. فَإِذَا تَعَقَّلْتَ، مثلا اس کو مثال کے مورد میں وارد ہو رہے ہیں. فَإِذَا تَعَقَّلْتَ أَنَّ هَذَا أَبٌ، بس جب آپ یہ سوچتے ہیں اور تعقل کرتے ہیں کہ یہ باپ ہے، او علت، یا یہ علت ہے، لابد، ضروری ہے کہ انت تعقل، آپ کا یہ سوچنا، معہو، اس کے ساتھ، یعنی اب اور علت کے ساتھ یہ سوچنا کہ ان لہو ابنن، از حیثیت باپ یعنی کوئی اس کے لیے بیٹا ہے، از حیثیت علت اگر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یقیناً اس کے لیے کوئی نہ کوئی معلول ہے، معلول. یہ تو ایک چیز کہ ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل کی دعوت دے گا، بلکہ ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف ہے. دوسری چیز، ان شیئا واحدا لا یصح ان یکون موضوعا للمتضایفین من جہت واحدۃ. اگر ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی شے موضوع بن جائے متضایفین کا ایک جہت سے، لفظی ترجمہ بلا شبہ ایک شے لا یصح، صحیح نہیں ہے، ان یکون کہ وہ شے واحد ہو موضوعا للمتضایفین، متضایفین کا موضوع بنے، من جہتن، موضوع وہی موضع، ایک چیز، فلا یصح، بس صحیح نہیں ہے، سمجھا رہے ہیں. ان یکون شخص ابن، یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک شخص باپ ہو، و ابنن، اور بیٹا ہو، لشخص واحد، ایک ہی شخص کا، باپ بھی ایک ہی ہے، اس کا بیٹا بھی، یعنی وہی باپ وہی بیٹا، ایسا
نہیں ہو سکتا، جہت بدلنی پڑے گی، باپ کسی اور کا، بیٹا کسی اور کا. نعم، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جہت بدل دیں کہ یکونو ابن، کہ یہ شخص باپ ہو لشخصن، ایک شخص کا، وابنن اور بیٹا ہو لشخصن آخر، ایک اور شخص کا، یعنی جہت بدل جائے. ایک ہی جہت سے نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شخص کی طرف نسبت دیں اور بولیں یہ باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے. وَقَذَا لَا يَصِحُ، اور اسی طریقے سے صحیح نہیں کہ ان یکون الشیء فوقا وتحتا، ایک ہی چیز اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، ایک ہی جہت سے صحیح نہیں ہے. بلکہ اس چیز کو اگر نیچے والی چیز سے نسبت دیں گے تو یہ فوق ہوگی، اوپر والی چیز سے نسبت دیں گے تو تحت ہوگی، جہت بدلنی پڑے گی آپ کو. وَقَذَا لَا يَصِحُ، اس طریقے سے صحیح نہیں کہ یکون الشیء فوقا، کہ ایک ہی شے فوق ہو و تحتن، اور وہی شے لنفس ذالک شے، اسی شے کے لیے تحت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. مثلا یہ چھت ہے، یہ اس زمین کے بنسبت فوق ہے، تو اسی زمین کی بنسبت یہ تحت نہیں ہو سکتی، بلکہ اوپر والی بلڈنگ کی جو چھت ہے اس کے لیے یہ تحت بنے گی، جہت بدلنی پڑے گی. وقضا، اسی طریقے سے لا یصح، صحیح نہیں ہے کہ ان یکون الشیء فوقا، کہ ایک شے فوق ہو و تحتن، اور وہی شے تحت بھی ہو، لنفس ذالک الشیء، اسی شے کے لیے، فی وقت واحد، ایک ہی وقت کے اندر، ایسا نہیں ہو سکتا. وانما یکون فوقا لشیء هو وتحت له، بلکہ یہ شے فوق ہوگی ایک ایسی شے کے لیے کہ جو اس کے نیچے، یعنی اس کی طرف فوق کی نسبت ایک اس شے کی وجہ سے ہے کہ جو اس کے نیچے ہے، وتحتن، اور اسی شے کو ہم تحتن کہیں گے، لشیء آخر، اس شے کے لیے کہ جو ایک اور ہے، وهو فوقہ، اور وہ اس کے اوپر ہے. تحت کہہ رہے ہیں تو اوپر والے کی بنسبت، فوق کہہ رہے ہیں تو نیچے والے کی بنسبت. وہکذا، اسی طریقے سے دوسری مثالیں آپ ایک ایک پر تطبیق کیجئے گا. جو اس کے نیچے ہے اس کے لیے وہ فوق، اور جو اوپر ہے اس کے لیے تحت، جہت بدل گئی. صحیح. ثالثاً، تیسری بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ ان المتقابلین فی بعض هذه الامثلۃ اولا، کہہ رہے ہیں اگر ان مثالوں میں سے بعض مثالوں کے اندر یہ جو متقابلین ہیں، پہلی مرتبہ یجوز یمکن، ممکن ہے ان یرتفع، کیا کہہ رہے ہیں ان میں سے بعض مثالیں ایسی ہیں کہ جو مرتفع ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اچھا، کیا بن سکتا ہے ان میں سے؟ فوق اور تحت بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز کو دوسری چیز سے نسبت ہی نہ دے. مثلا مثال کے طور پہ باپ اور بیٹے میں بھی ہوگا نہیں ہوگا؟ یہاں ابھی موجود کی طرف ہم خدا کی طرف نسبت دے رہے تھے، ہم خدا کے لیے کیا کہہ رہے تھے؟ فوق اور تحت کی نسبت ہے؟ نہیں ہے، ہر جگہ ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے اس کی طرف یہ نسبت دیں باپ اور بیٹے کی، وہ بھی نہیں ہے. صحیح نا، ہے موجود، ایک موضوع ہے. تو کہہ رہے ہیں آگا ان متقابلین فی بعض هذه الامثلۃ، ان بعض مثالوں کے اندر کے جن کو ذکر کیا گیا، پہلی مرتبہ ممکن ہے ان یجوز ان یرتفع، امکان ہے کہ وہ مرتفع ہو جائے. مثلا مثال دیکھیں، فإن واجب الوجود، نہ فقط وجود ہے، واجب ہے. ارے یار آپ کہہ رہے تھے کہ موجود ہی نہیں، کہہ رہے واجب ہے. فإن واجب الوجود، واجب مطلب یہ تھا کہ خارج میں، ہاں میں سمجھ گیا. ہم تو ایسے ہی جو الفاظ آئے میں بھی اسی پہ گفتگو کرتا ہوں. صحیح ہے. اگر لا فوق ولا تحت، واجب وجود. اچھا، یہ لا فوق ولا تحت پڑھوں تو کیسا ہے؟ واجب وجود نہ فوق ہے نہ تحت ہے، لا فوق ولا تحت. کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ اللہ اکبر. امیر المومنین گفتگو کرو، خدا کے لیے جہت نہیں ہے. جب جہت ہوگی، جہات ستہ متصور ہوں گی تو کہا جائے گا نا کہ دائیں یا بائیں، اوپر ہے یا نیچے، آگے یا پیچھے. ختم. واجب الوجود کے اندر یہ خود بخود منتفی ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ واجب الوجود کے لیے جسم و جسمانیت نہیں ہے، جہت ہی نہیں ہے. جب جہت نہیں ہے تو یہ تو جہات کے نام ہے نا، کہ دائیں ہے یا بائیں ہیں، آگے ہے یا پیچھے ہے، اوپر ہے یا نیچے، یہ تو جہات کے نام ہے. کوئی جہت ہی نہیں، ہر جگہ ہے. ہاں، یہ بھی سمجھانے کے لیے ہر جگہ، کیا مطلب ہر جگہ؟ فإن واجب الوجودی، بس واجب وجود، لا فوق ولا تحت، نہ فوق ہے نہ تحت ہے. واجب وجود نہ فوق ہے نہ تحت ہے، کیونکہ یہ جہت ہے اور خدا کے لیے کوئی جہت نہیں ہے. والحجر، پتھر ہے آگا، لا اب ولا ابن،
پتھر نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے. بیٹا ہے. وَإِذَا اتَّفَقَ فِي بَعْضِ الْأَمْثِلَةِ أَنَّ الْمُتَضَاعِفَيْنِ لَا يَرْتَفِعَانِ. اور جب پایا جائے بعض مثالوں کے اندر، اتفاق مطلب پایا جائے، اور جب پایا جائے فی بعض الامثلۃ بعض مثالوں کے اندر کہ ان المتضاعفین لا یرتفعان، بعض دیکھیں اوپر آیا تھا کہ امکان ہے کہ مرتفع ہوں، اب بتا رہے ہیں کہ امکان ہے کہ مرتفع نہ ہو. وہ کیا؟ علت و معلول. کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو علت و معلول سے خالی ہو. یہاں علت معلول ہے. بے شک. جو بھی ہے وہ یہاں علت یا معلول ہے. بس یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اگرچہ متضاعفین کے اندر ہے لیکن یہاں ارتفاع ممکن. خدا کہ ہاں علت حقیقی، علت مطلق. صحیح ہے. لا مؤثر فی الوجود الا اللہ. کیا کہنے، سبحان اللہ. وہی ہے اور کچھ نہیں ہے. آگا کیا تبا تبائی کہتے کچھ ہے ہی نہیں، وہی ہے، ہم نہیں ہیں. فی بعض الامثلۃ ان المتضاعفین لا یرتفعان کالعلۃ والمعلول، جیسے علت اور معلول. فلیس ذالک، اگر ایسا نہیں ہے مگر فقط اس لیے کہ لانہما متضاعفان ہیں. اگر یہ نہیں ہے ایسا مگر فقط اس لیے کیونکہ یہ متضاعفان ہیں. بل لامر یخصہما. اچھا تھوڑا سا چلیں ٹھیک ہے، بس اس کو میں زیادہ اس میں نہیں جاتا ہوں. دوبارہ دیکھیے گا. وَإِذَا، اور جب اتفقا موجود ہو، پایا جائے، فی بعض الامثلۃ بعض مثالوں کے اندر یہ کہ، بعض یہ کہ کیا پایا جائے. یہ اذا کا جواب ہے فلیسا اصل میں، ٹھیک ہے نا. جب یہ بعض مثالوں کے اندر پایا جائے کہ متضاعفین مرتفع نہیں ہوتے جیسا کہ علت و معلول، تو فلیسا، تو ایسا اس لیے نہیں ہے مگر فلیس ذالک لانہما متضاعفان. غور کیجیے گا اس مطلب پر. کہہ رہے ہیں اگر مثالوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو مثالوں میں آپ کو ایک فرق دکھائی دے گا کہ ان میں سے بعض مثالیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر امکان ارتفاع ہے. صحیح ہے. اور بعض مثالیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر ارتفاع نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس سینس میں کہ جب آپ کو بعض مثالوں کے اندر یہ ملے کہ متضاعفان مرتفع نہیں ہو رہے جیسا کہ علت و معلول کے اندر، تو فلیس ذالک، ایسا فقط اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ متضاعفان ہیں، بلکہ لامر، ایک اور ایسی علت کی وجہ سے ہے کہ یخصہما، کہ جو ان دونوں چیزوں کے ساتھ خاص ہے. جو ان دو چیزوں کے ساتھ خاص ہے وہ علیت ہے، وہ خود علیت ہے. یعنی ایک علیت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. کیوں؟ اب اس کی دلیل، لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَوْجُودٍ، اس لیے کہ ہر وہ شے کہ جو موجود ہے لا یخلو، وہ خالی نہیں ہے اس کلیے سے. وہ کیا ہے کہ اما ان یکون علتاً او یکون، یعنی اس کا مطلب اس متضاعفان کے لیے یہ جو امکان ارتفاع آ ہی نہیں رہا ہے وہ ایک اور اصول، ایک اور امر خارجی، ایک اور علت کی وجہ سے ہے. اور وہ یہ ہے کہ طے ہے کہ جتنی بھی اشیاء موجود ہیں جن کی طرف وجود کی نسبت دی جائے، آقا جان وہ ان دو صورتوں سے خالی نہیں ہے کہ یا وہ علت ہیں یا وہ معلول ہے. ولا ھذا البیان، اس بیان کی بنیاد پر یصح ہو، صحیح ہے تعریف المتضاعفین، متضاعفین کی تعریف کرنا، بانہما، اس طرح سے کہ یہ دونوں یعنی متضاعفان الوجودیانی، دو ایسے وجود ہیں، اللذانی یتعقلانی، نہیں یتعقلانی، ایسے دو وجود ہیں کہ جن کو ایک ساتھ تعقل کیا جاتا ہے، ایک ساتھ تعقل کیا جاتا ہے. ولا یجتمعان فی موضوع واحد من جہت واحدۃ،
اور اگر یہ مجتمع نہیں ہوتے ایک ہی موضوع میں ایک ہی جہت سے، وَيَجُوزُ أَن يَرْتَفِعَ، امکان ارتفاع ہے، امکان ارتفاع ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک تعریف کی گئی ہے، المتضائفانی متکافئانی وجوداً وعدماً قوتاً وفعلاً۔ صحیح ہے، یہ بھی ایک تعریف ہے۔ بہرحال اس کے اندر کوئی ایسی اور یہ بتا دوں، المتضائفانی متکافئانی وجوداً وعدماً قوتاً وفعلاً۔ وجوداً وعدماً وجوداً وعدماً قوتاً وفعلاً۔